خوش آمدید ابن حر. بے شک تم اور تمہارے ساتھی نے جو کارنامے دکھائے ہیں اس سے مختار کی حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہوں گی. آج سے تم بنی زبیر کی حکومت کے خاص سرداروں اور مشیروں میں سے ہو. تمہاری شجاعت اور ہوشیاری ایک ایسی دو رخی تلوار ہے جو مختار اور اس کی غاصب حکومت پر کاری ضرب لگا سکتی ہے. ممنون ہوں جناب مصب. میرا نیا خواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ظالم کذاب ثقفی اور اس کی جابر حکومت کی بساط کو الٹ کر رکھ دوں. خدا نے چاہا تو الٹ دیں گے. یہ میرے چھوٹے بھائی جعفر ہیں. انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. تم نے دیر کر دی، ہم تو کل تمہارے منتظر تھے. مختار نے میری بیوی کو قید کر لیا تھا. مجھے مجبوراً کل رات محل کے زندان پر شبخون مار کے اسے آزاد کروانا پڑا. کیا واقعی تم کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں، اس وقت میری بیوی ایک پرامن جگہ پہ ہے. مختار کو یہ سب پتہ چلا کہ نہیں؟ یقیناً اس بات کی خبر اب تک اسے مل گئی ہوگی. مرحبا مرحبا. پھر تو یقیناً مختار اور اس کی حکومت اس وقت کسی مرنے والے کی طرح جان کنی کی حالت میں ہوگی. ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی کی طرف سے فخر شیعہ امیر مختار کو درود و سلام ہو آپ پر. اما بعد، آپ کا خط ملا اور ہم اس کے مضمون سے مطلع ہوئے اور تعجب بھی ہوا. بظاہر موصل اور شام کی خبریں آپ کو غلط موصول ہوئی ہیں. عبد الملک ابن مروان ایک بڑی فوج کے ساتھ موصل کی جانب آ رہا ہے. شامیوں نے پچھلی شکست کو بدر ثانی کا نام دیا ہے اور اس کے انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ایک دوسری احد رقم کرنا چاہتے ہیں. موصل، تکریت اور دیگر شہروں کے لوگ ہماری مدد کرنے کے جرم میں قتل عام اور مال و ناموس کے لٹنے کی زد پر ہیں اور شدید وحشت زدہ ہو گئے ہیں. اس وقت موصل کو چھوڑنا وہی غلطی ہوگی جو لشکر خدا نے جنگ احد میں کی تھی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ موصل کو کھو دینا قیام کی کمر توڑ دینے والا قدم ہوگا. بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر. امیر کی مدبرانہ رائے کے منتظر ہیں. والسلام. لشکر شام کو یہ آسمانی بجلی ہے جو شام میں کڑکے گی تو اس کی آواز موصل میں سنائی دے گی. ابو مفلس، ابراہیم کو لکھ بھیجو کہ قیام کی کمر توڑنے کا جو مسئلہ آج سر پہ کھڑا ہے وہ مصب اور بصرے کا مسئلہ ہے. فوراً موصل کو چھوڑ دے اور بصرہ کی طرف دوڑ پڑے. جی امیر. خط کے اندازے گفتگو نے برہم کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم موصل کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ممکن ہے موصل کے لوگوں کی محبت نے اسے روک لیا ہو اور وہ ان کی نمک حلالی کرنا چاہتا ہے. اس کے دلائل سست، رائے شبہ سے بھرپور اور اس کی نافرمانی بھی دلیرانہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ موصل سے واپس آئے گا. دل میلا مت کیجیے. ابراہیم اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہے کہ پیٹ دکھانا چاہے یا خدا نہ خواستہ خیانت کا ارادہ رکھتا ہو. اقتدار کے لباس میں دھوکہ اور فریب بہت ہوتا ہے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ حکومتی معاملات میں خیانت سے بے خوف ہو کر کسی پر بھروسہ نہ کرو. اس طرح تو مجھ جیسے لوگ بھی کسی الزام یا بددینی کی زد پر ہیں. کامل، صاحبان اقتدار زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں. میں خود پہ رکھ کے مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کڑوے سچ کو ماننا تمہیں برا نہ لگے. اگر کبھی تم نے یہ سنا کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ خیانت کی ہے تو تعجب نہ کرنا. مجھے یقین نہیں آتا ابو اسحاق. امیر کا ظرف شیشے کا نہیں ہے یہ ٹوٹ جائے. پتھر سے زیادہ سخت اور ہیرے سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے. میں نے ہمیشہ امیر کی نگاہوں میں نفس امارہ کو ذلیل پایا ہے.
اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بخوبی نہیں پہچانا دوست. وہ مجھے اقتدار کی لذت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں. نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دو بدو کھڑا کر دیتا ہے. ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے. تم کہاں ہو ابو اسحاق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت اور خواب کے درمیان کوئی شرط نہیں ہوتی. جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت قیام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا، جو بلطف خدا اور آپ کی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا. فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں، جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں. ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے. بہتر ہوگا کہ آپ فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہو جائیں. خام خیالی ہے. ابن لقید. جی امیر. ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بدلے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لکھ کر کوفے کی جانب بھیجا تھا. یہ لو، خود ہی پڑھ لو. مختار کا خط ہے. شام کی ہاری ہوئی فوج، کافی سارا وقت. میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک مروان ابن مرجانہ کے انتقام کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لے گا. اندر آ جاؤں بھائی؟ آؤ بیٹھو. ایسا کیا لکھ دیا اس نے کہ آپ اسے باہر ہو گئے؟ لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصعب کی طرف نکل پڑیں. تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں، صرف ایک احتمال کی فکر میں. عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے. میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی پر طاری کر لیا ہے. جب مختار کی بیعت میں ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. اتنی ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختار کو راضی کر کے موصل میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکوں. بابا جان کی قبر کی قسم، میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. وعلیکم السلام. درود ہو علی کے سینہ چاک عاشقوں کے امیر پر. تم پر بھی خداوند کا درود ہو. بڑے جوش میں ہو کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں. تقریباً دشمن کے لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا گیا ہے. میں آپ کو دشمن کی فوج کی بالکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاء کو رائی کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور اونٹوں کی تعداد کو
اور ان کی تلواروں، ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں۔ ان کی مجموعی کیفیت بتاؤ۔ کوفے کے فراریوں میں سے 2 لشکر ابن حر اور ابن اشس کی سرکردگی میں، 3 لشکر حجاز سے مصعب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں، اور مصعب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ 2 لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں ہے، جو کہ ایک سیاستدان شخص ہے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخص ہے۔ محلب، نام تو کافی مشہور ہے اس کا، اور نہایت ہیلا گر بھی۔ دراصل محلب میدان کے پیچھے کا شخص ہے، درمیانی حصے کا نہیں۔ وہ سامنے والے رقیب کو کمزور اور ناتواں کرنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے۔ بن کامل، فی الفور تمام جنگی سرداروں کو بلاؤ۔ جی امیر۔ کے گھر میں جمع رکھیے تاکہ کل سونے کی قیمت میں بیچ سکو۔ تم لوگوں کو جنگ کی بھوک کیا آ گئی؟ تم نے لوگوں کا اچھا خاصا حصہ چھپا رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر لوگوں کو لوٹ سکو۔ جسے تم خمس و زکات دیتے ہو اس سے گندم مانگو۔ سارا فساد میری وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ اے لوگوں، یہ لوگ پتھر دل ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ قحط پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنا رزق ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ منافق اور منافقت پر لعنت ہے۔ منافق ہوگے تم اور تمہاری 7 پشتیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں ملی ہوئی ہیں۔ یہ کوفیوں کی خاصیت ہے صاحب، گڑبڑ کی بھنک بھی پڑ جائے تو بازاروں کو خالی کر دیں۔ یہ محلب کی چال ہے احمد، اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ محلب نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانب مار دیا ہے۔ بد نصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے۔ جنگ اور قحط سالے کے ڈر سے کوفے والے گویا ٹڈیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کل کو پیاز، شلجم، چقندر اور کدو بھی ناپید ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی 10 گنا بڑھ جائے گی، اور لالچی دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے حساب چیزیں ہیں انہیں نایاب ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ بعض کا ہے بھی تو قیامت ہوگی۔ لوگوں کی دال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال سے مصعب کے لشکر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھالنا ہوگا۔ مطلب کیا کرے؟ ان لالچی تاجروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے؟ اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراً سیدھے ہو جائیں گے۔ جنگ کے باعث پڑ جانے والی قحط سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دے۔ اگر ہم ان لالچی تاجروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی مہلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے۔ لوگوں کا قحط سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نمٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے۔ جب تک ہم اس رکاوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی۔ ایسے برہم حالات میں کوئی بعید نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انتظام سے بھی قاصر رہ جائیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں۔ سپاہیوں کا محکمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، خفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ناظم شہر حق بجانب ہے اسماعیل۔ جو کچھ میں نے آج خود کوفیوں کے اندر دیکھا ہے، کچھ بعید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں۔ یہ سازش بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سے روبرو ہونے سے خوف زدہ ہیں، لہٰذا وہ کوفے کے اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ ابن حر کی پچھلی ہنگامہ آرائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصعب اور اس کا مکار مشیر محلب ہمیں کوفے کے اندر ہی مفلوج بنا دینا چاہتا ہے۔ یہ احتمالی بات نہیں ہے صاحب، یقیناً ایسا ہی ہے۔ زبیر کے بیٹے میدان جنگ میں خدا کی فوجوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی قوت 10 پر 1 کی ہے۔ ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلحے کے مکے میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آل زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں۔
لہذا وہ لوگ ہیلوں اور مکاریوں کا دامن تھام رہے ہیں. آج انہوں نے قحط کے خوف کو اعلی کار بنایا ہے اور کل عرب اور عجم کا تنازع اٹھائیں گے اور پرسوں یہ افواہ اڑا دیں گے کہ ابراہیم اور مختار کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے. جب تک ان لوگوں کی جڑیں نہ کاٹ دی جائیں ان کا خطرہ ٹل نہیں سکتا. آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی رائے اپنی جگہ پر معقول اور قابل قبول ہے. میں بن شمید کی رائے سے متفق ہوں. خدا نے دشمن کے دل میں ہمارا روپ بٹھا دیا ہے. یہ ایک بڑی نعمت ہے. زبیر کا منحوس بیٹا کوفے کو مسلم علاقوں کی دلہن شمار کر چکا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا خطبہ نکاح وہ پہلے ہی پڑھ چکا. خدا نے چاہا تو اس کی شادی کو عزا میں بدل کے رکھ دیں گے. بن شمید، بن کامل اور کیان، تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ فوج کو نخیلا کی طرف نکلنے کی خبر سنا دو اور اپنے آپ کو بھی سفر کے لیے تیار کر لو. بن شمید فوج کا سپہ سالار ہے. اس کا حکم ماننا سب کے لیے لازم ہے. اور میں صاحب اسماعیل اور عبد الرحمان کے ساتھ مل کر کوفے کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا حافظ ابو اسحاق. حافظ ابو اسحاق. ایرانی بہادروں روانہ ہو. خدا حافظ. کھانے پینے کا سامان نہ ہونے سے عاجز ہو گئے ہیں لوگ. تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں اور اناج کو جمع کرنا شروع کر دیا سب نے. لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ آج ہی حل ہو جانا چاہیے. فی الفور کوفے کے تمام بڑے تاجروں اور دکانداروں کو حاضر کیا. جی حضور. یہ تمام افراد کوفے کے سب سے بڑے اور نامور تاجر حضرات ہیں اور عوام کے کھانے پینے کے سامان کی نبض ان کے ہاتھ میں ہے. تمام شہر کے ساز و سامان اور اناج وغیرہ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور مال کی کمی بیشی ان لوگوں کے ارادے کے تحت ہوتی ہے. ساز و سامان اور اناج کی کمی، قحط سالی اور مہنگائی وغیرہ جو کہ جھوٹ اور غلط ہے، وہ بھی ان پرخوف و خطر دنوں میں ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ بحران ہے. قانون اور عدالت ان حضرات سے مبین جواب مانگتا ہے. ویل للمطففین.
کیا اس آیت کی تلاوت کا نشانہ ہم لوگ ہیں؟ ہاں آپ لوگ ہی ہیں۔ کیا قرآن کے حکم سے غافل تھے آپ لوگ؟ اس کھلے عذاب سے خوف نہیں کھایا آپ لوگوں نے جس کا اللہ نے کم فروشی کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے مولا حسین پر پانی بند کیا تھا ان لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے جو رائے حسین کے مجاہدوں سے اناج اور کھانے کی اشیاء کو روکتے ہیں؟ خدا کی لعنت ہے کم یا مہنگا بیچنے والوں پر۔ امیر نے حکم دیا کہ ہم آئیں اور موجودہ مہنگائی اور مال کی کمی پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ آپ کے خطاب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی ملزم ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ لوگ جانے یا انجانے میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی کھیتی باڑی کی آبپاشی کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بلکہ مالی حساب و کتاب میں آپ کے مفادات کا ہی لحاظ کیا ہے۔ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ حکومت کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے، نہ کہ اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالیں؟ جڑ کاٹنے والوں کے ہاتھ کٹ جائیں، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے؟ یہ موجودہ آشفتہ حالی اور بازاروں کا بند ہو جانا اور مہنگائی آخر کیا ہے؟ ہمارے کیا قصور ہے جناب عبیدہ؟ جنگ کی کیس سالی کا ڈر اور لوگوں کے حوث سے خرید مال کم پڑ جانے کی اصل وجہ ہے۔ جب لوگ اپنی روزانہ ماہانہ ضرورت سے بھی زیادہ خریداری کر لیں تو گودام خالی ہو جاتے ہیں اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب مال نہیں ہوتا تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتا ہے تاکہ کم گالیاں سنے۔ مال کیوں نہیں ہے؟ کیا اناج کو کیڑے کھا گئے؟ اس سے بھی بدتر ہے جناب عبیدہ، چند دنوں سے لوگ درندوں کی طرح ہر چیز پر لپک رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کا گودام بھی دالوں سے بھرا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال تک چل سکتا تھا، جس میں کیڑے پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ آپ یقین کیجئے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میری دکان ہتھیلی کی طرح بالکل صاف ہو گئی ہے۔ کوفے کا بازار عربوں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اس کے گوداموں کا ذخیرہ کم سے کم 3-4 سال کی قحط سالی سے نمٹ سکتا ہے۔ باوثوق خبروں کے تحت اب تک جو بھی سامان بکا ہے وہ صرف کچھ ہلکی قیمت والی ہلکی نوعیت کی چیزیں تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ بازاروں کی موجودہ پرآشوب حالت دشمن کا ہی ایک فتنہ ہے تاکہ حکومت کے گھٹنے ٹیکے جا سکے۔ عدالت کے معزز اراکین، میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہی حضرات میں سے بعض افراد کچھ اجنبی اور مشکوک خریداروں کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ ان اجنبی اور مشکوک افراد نے سارے گوداموں کے مال کو ایک ساتھ خریدا ہے تاکہ کوفے سے باہر لے جا سکیں۔ ان کا خریدا ہوا بیشتر مال آٹا، گندم اور جو تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گندم کے 2-3 بڑے بڑے ڈھیر کوفے سے باہر لے جائے گئے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اجنبی خریدار حضرات دشمن کے آدمی ہیں اور اپنے لشکر کے کھانے پینے کا سامان لے جا رہے ہیں، یا پھر ان حضرات نے دشمن کے ساتھ کوئی سودا کر لیا ہے اور اپنی ہی فوجوں کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی فوج کو اشیاء خوردونوش مہیا نہ کر پائیں گے تو ہم پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ جس فوج کو کھانا میسر نہیں اس فوج میں لڑنے کی کہاں طاقت رہے گی؟ ان تمام حضرات کے نام اور ان کے معاملات کی کیفیت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر مصلحت جانے تو حاضر کر دوں گا۔ ہم تاجر ہیں جناب صاحب، ہمارا کام خرید و فروخت ہے۔ جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت ادا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خرید و فروخت روک دیں۔ یہ گناہ سے بھی بدتر عذر ہے۔ کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کے نقاروں کی آواز نہیں سن پائے؟ تجارت کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، قبول کیا، مگر انصاف اور مروت کا قانون کہاں گیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو؟ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے حق میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں، مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں سب کچھ سچ کہا ہے۔
تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالچ اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے۔ خدا قسم، اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے، تو میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی۔ صاحب، ان حضرات کے گوداموں کا تمام تر موجودہ مال لکھ کر ضبط کر لیا جائے۔ آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے، اور اب ایک پوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے گی۔ کچھ موجودہ مال بازاروں کی طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں۔ عبد الرحمن، تم بھی اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو معین کر کے انہیں حوالہ دو گے تاکہ اس کے مطابق خریداری کریں، اور ہاں، ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جرم شمار کیا جائے گا، اور مجرموں کو شدید ترین سزا سنائی جائے گی۔ خبر لائے ہو بن وہاں؟ جسر اکبر سے نکل کر ہرورہ میں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے۔ میں نے بھی وہی تعداد دیکھی جو ابو عمران نے کافی پہلے دیکھ لی تھی۔ ان کی سپاہ کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے بن وہاب، ہمیں ان کی چال بازیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے ہرورہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 منزلیں۔ دشمن سے 1 منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیں گے۔ مختار کی فوج ہرورہ میں پڑاؤ ڈال کر اپنی اردو گاہ کو ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ ان کا سپہ سالار ایک احمر ابن شمیت نامی شخص ہے جو کوفے کے نامور بہادروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے۔ احمر تمام تر عربوں کی شمالی جنگوں میں شامیوں کے خلاف اشتر کے بیٹے کے ساتھ تھا اور تدبیر اور لشکر کی آرائش اور میدانداری میں ہر طرح سے حریف اور ماہر ہے۔ بن شمیت، یہ نام سنا ہوا ہے۔
تمہارے خیال سے ان کے لشکر کی تعداد اندازن کتنی ہوگی؟ جو تعداد میں نے دیکھی ہے کم و بیش 20,000 افراد ہیں۔ 20,000؟ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ جی امیر، اس سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہمارے جاسوسوں اور مخبروں نے اب تک ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ نظریں زمین پہ کیوں گاڑ لی؟ کیا کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ چلو جناب بن حجاج، جناب بن اشس، تم لوگ جو مختار کے خوف سے کوفے کو چھوڑ آئے اور یہ دعویٰ کرتے ہو کوفے اور کوفیوں کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتے ہو، کیسے اس قدر غلط فیصلہ کر گئے اپنے اندازوں میں؟ تم لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ مختار اگر بہت زیادہ بھی زور لگائے تو صرف 10,000 بہادروں کو کرائے پہ لے کر ہماری جانب روانہ کر سکتا ہے۔ یا تو تم لوگ کوفیوں کو اچھی طرح سے نہیں پہچانتے یا تمہارے جاسوسوں نے خیانت کی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیے تاکہ ہم بھی باخبر ہو جائیں۔ یہ مختار قذاب کوئی جادوگر لگتا ہے۔ مجھے پکی خبریں ملی ہیں کہ کوفیوں کی اکثریت مختار کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ 10,000 جنگجو کوفے کی ماؤں کی اولاد نہیں ہے۔ مختار نے کوئی ورد پڑا اور 10,000 جنات کا لشکر حاضر ہو گیا اور انہیں بن شمیت کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے بھیج دیا، صحیح ہے نا؟ کیا کہہ سکتا ہوں امیر، مختار عوام کو دھوکہ دینے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے۔ جب ہم نے ہنگامہ آرائی کی تھی تو افواہ اڑا دی گئی تھی کہ ملائکہ ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، اور احمق لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ آپ پریشان کیوں ہیں امیر؟ بالفرض یہ مان لیتے ہیں کہ جناب ابن حر نے فوج کی صحیح گنتی کی ہے اور فردن گنا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ہماری فوج ان کی دگنی تیگنی تعداد میں ہے، ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری پریشانی مختار کی فوج کی تعداد کے سبب نہیں ہے بن حجاج، میری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اپنے دشمن کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ غلط کیوں ہیں۔ اگر ہم ان غلط خبروں پر بھروسہ کر کے دشمن سے مقابلے پر جائیں تو ہار بھی سکتے ہیں۔ امیر نے ہماری کمزوری اور دشمن کی طاقت کا خوب اندازہ لگایا ہے، ہم ان کے صحیح سوال کا بغیر ناپ تول کے کیوں جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں امیر۔ مختار کے لشکر کے زیادہ تر لوگ عرب نہیں عجم ہیں۔ میں جناب بن اشس کی رائے سے متفق ہوں، کوفے کے عرب اور شریف زادوں کو مختار اور اس کی حکومت کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ حکومت کے افراد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جبرن مختار اور اس کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ نہ ہوتا تو میں کبھی صرف چند افراد کے ساتھ مختار کی جڑوں تک نفوذ کر کے اپنی بیوی کو بھگا نہیں پاتا۔ ابن حر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عجم حضرات مختار کے فدائیوں کی بڑی تعداد میں ہیں اور اپنی جان کے سودے پر اس کی حمایت کرتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ سنا ہے کہ مختار کے لشکر میں زبان عرب بالکل اجنبی سی ہے۔ ہاں بالکل حق بجانب ہیں۔ خصلت مختار یہ ہے کہ اپنے ہیلوں سے اپنے حریف کو تشویش میں ڈال دے۔ میری رائے یہ ہے کہ امیر کے پاس مختار سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ محکم موقف موجود ہے۔ جناب محلب مختار کے سحر و جادو توڑنے میں اور جنگی مشکل گرہوں کو کھولنے میں یکتائے زمانہ ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان جیسے کے ہوتے ہوئے امیر غصہ نہ کرے تاکہ تمام سپاہی بھرپور انداز میں میدان میں اتر سکے۔ جب مختار کے لشکر کی اکثریت عجم ہے تو بن شمیت اگر سمجھدار سپہ سالار ہوگا تو اسے اپنے فوج کے سلیقے اور مہارت کے مطابق جنگ کرنی ہوگی۔ خوب، تو غور فرمائیے امیر، مختار کی فوج ہماری فوج کی ایک تہائی ہے۔ ایرانی حضرات ایسے حالات میں اپنے سر چھپا لیا کرتے ہیں، کچھوے کی طرح دفاعی جنگ کرتے ہیں نہ کہ ہجومی۔ تو وہ لوگ اپنی پوری اردوگاہ کے چاروں طرف یقیناً خندق کھودیں گے، اور خندق کی کھدائی ان کی آدھی توانائی کو ختم کر دے گی۔
آپ یوں ہی سمجھیے کہ آپ کو صرف 10,000 جنگجوؤں سے لڑنا ہے. ہم حاضر ہیں. توجہ کیجیے. دشمن کے لشکر کی کثرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردو گاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احزاب کی طرح خندق کھودنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں. یہ رائے بری نہیں ہے. تمہاری کیا رائے ابو عمرہ؟ چاہے جو بھی ہو، خندق کی کھدائی ایک جنگی حربہ ہے جو ایرانیوں سے مخصوص ہے. میرے خیال سے جناب بن وہب مذاق کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر مزاحیہ مزاج رکھتا ہوں، مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مذاق نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے. خندق کی کھدائی، وہ بھی اس پتھریلے بیابان میں؟ یہ تو خلاف مصلحت ہے. جناب ابو عمرہ، کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے. جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے، خندق کی کھدائی ایک بیہودہ شے ہے. دوسرا نکتہ، خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا، دشمن کی طاقت کا اقرار، یعنی ان کے جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا. تیسرا نکتہ، خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا، جبکہ ہم دشمن پر ہجوم کرنے آئے ہیں. چوتھا نکتہ، خندق کی کھدائی فوج کی توانائی کو ضائع کر دے گا، لشکر تھک جائے گا، تھکی ہوئی فوج کی جنگی توانائی کم ہو جاتی ہے. پانچواں نکتہ، کافی ہے ابو عمرہ، میں نے اور میری 7 پشتوں نے ہار مان لی. بھائیو، مجھے لگتا ہے ابو عمرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں. ابن وہب، اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو بہو بتائیں. خدا نے چاہا تو ہم ہرورہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے. کیا تم ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتے ہو؟ کیسے کھا رہا ہوں؟ اشتہا کے ساتھ اور ہرس کے ساتھ. ایک جنگجو کے لیے کھانا بالکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار. اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے. تعبیر اچھی ہے تمہاری. تو پھر ہم جو اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے؟ ہر کام کے لیے الگ فلسفہ ہوتا ہے. جنگ کے وقت پر شجاعت، نماز کے وقت پر اطاعت، قضاوت کے وقت پر انصاف، امیری کے وقت درایت، کھانے کے وقت شقاوت اور سونے کے وقت رہنے دو. تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس. دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا. کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے؟ آنکھیں دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، عمر بھی کمال کی ہے اور عقل بے حساب ہے ماشاءاللہ.
ज़ाहिर नजीब तुम्हारे, काश तुम्हारे ये फलसफे हमारे लिए भी काबिल कबूल होते। क्यों ना हो जाने दिल, बताइए। सबसे बड़ी बुराई मुख्तार है मुअल्लब। मुख्तार से मुकाबला करने की फिक्र ने हमारा खाना पीना और नींद हराम कर दी है। अब तो नमाज में भी ज्यादा शक करने लगा हूं। तो इसीलिए जमात पढ़ाना छोड़ के फरादा नमाजें पढ़ते हो? क्या करूं, जो इमाम जमात शक्की हो उसकी नमाजियों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती। क्या ताज़ा खबरें लाए हो है बनी जुबैर की तेज नजरों वाले औकाब? अमनो अमान है शहजादे। मुख्तार के बेलचों और कुल्हाड़ियों की क्या खैर खबर? बेलचों और कुल्हाड़ियों की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी तलवारों को सैकल कर रहे हैं। सच कह रहे हो? अमीर, जनाब इब्ने हुर अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आ जाएं। तुमने हसद किया था तो मेरा खाना हराम हो गया। ये लीजिए, वो अजूबा आ गया। अब हमें मजबूरन शेरों की शुजाअत छोड़कर इंसानों की तरह खाना खाना पड़ेगा। मुझे इजाजत है अमीर? आ जाओ इब्ने हुर, आओ बैठ जाओ। इजाजत के लिए मशहूर हूं। अच्छे मौके पर आए हो। बिस्मिल्लाह, ज़ोहराना तनावुल करो। आप नोश फरमाइए। मैं ममनून हूँ, माफी चाहता हूँ, गलत वक्त पर मुजाहिम हुआ हूँ। खबर ही ऐसी है कि मुझे लगा जो वक्त ज़ाया होने से पहले आपको पता चल जानी चाहिए। लश्कर बिन शुमैत ने जनाब मुहल्लब की पेशगोई के मुताबिक बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्या नहीं किया? अपनी उर्दूगाह के गिर्द खंदक न खोदी है न इरादा है। बज़ाहिर बिन शुमैत खंदक की खुदाई पर माइल था, मगर कैसाने अबू उमरा ने उसकी राय ठुकरा दी। क्या अबू उमरा भी बिन शुमैत के साथ आया है? जी हाँ, आया है। तो पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मुझे जरा बराबर भी ये गुमान न था कि कैसाने अबू उमरा एक आम सिपाही की तरह बिन शुमैत के रकाब में हाजिर होगा। पहेली तो ये है कि अबू उमरा के होते हुए मुख्तार ने अपने लश्कर की सिपा सलारी बिन शुमैत को क्यों दे दी? तुम क्या कहते हो इस बारे में? मुझे लगता है कि अबू उमरा मुख्तार के गजब का निशाना बना हुआ है। कैसे? जहां तक मैंने सुना है, जब अबू उमरा को हुरमुला ने ऐसा दाग दिया, उसे खाना नशीन बना दिया। कुछ अरसे तक हर शख्स और हर चीज पर शक करने लगा था, हत्ता कि मुख्तार और उसके कयाम पर भी। ये शक मुख्तार पर बहुत गिरा गुजरा। अब वो कैसे कमर सीधी करके हरूरा की तरफ आ गया और मुख्तार ने इसे रजामंदी भी दे दी, ये तो खुदा ही जानता है। हाथी को प्याले के नीचे छुपाना चाहते हैं? बहुत खूब, इससे ज्यादा अच्छा हरगिज़ ना होता। क्या कोई मंसूबा है तुम्हारा? मंसूबा फकत ये है कि जनाबे इब्ने हुर इनमें फूट पड़वाएंगे।